شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور تکرار کر رہی تھی اور اللہ کی طرف اپنا شکوہ شکایت کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ان میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ایسا کہہ دینے سے وہ عورتیں ان کی سچ مچ کی ماں بن نہیں جاتی۔ ماں تو وہی ہو سکتی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہو۔ ایسے لوگ بیکار بات منہ سے کہتے ہیں، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور جو کوئی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی بات سے وہ پلٹ جانا چاہیں، تب ہم بستری کرنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، وہ اس لیے کہ تمہیں نصیحت اور تاکید ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ بس جس آدمی سے یہ نہ ہو سکے تو پھر وہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، اور جس کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 غریب اور محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان قائم رہے، کیونکہ یہ سرحدیں اللہ کی قائم کی ہوئی ہیں۔ انکار کرنے والوں کے لیے دکھدائی عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح رسوائی اور ذلت میں ڈالے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو ذلیل کیا گیا ہے۔ ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں، جو ہماری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا، جو کچھ انہوں نے کام کیے ہوں گے اللہ ان سب کی خبر ان کو دے گا۔ اللہ نے ان کے سارے کاموں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، مگر یہ اسے بھول چکے تھے۔ اللہ تو ہر ایک چیز پر خود آپ ہی گواہ موجود ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی بھی مشورہ 3 آدمیوں میں ہو تو وہاں ان میں اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے، اور کہیں 5 میں بات ہو رہی ہوتی ہو تو ان میں چھٹا وہ موجود ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لوگ چاہے جتنے ہو جہاں ہو اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں چوری چھپے کانا پھوسی کرنے سے منع کیا گیا؟ جس بات سے انہیں روکا گیا یہ وہی کام کرتے ہیں۔ گناہ، بغاوت اور رسول کی نافرمانی پر خفیہ تدبیروں پر چرچے کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دبی زبان سے سلام کرتے ہیں، ایسے جملوں میں جن کا استعمال اللہ نے آپ کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ حرکت کرنے پر دل میں یوں کہتے ہیں کہ ہماری ایسی چھپی بات پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ جہنم میں یہ سب داخل کیے جائیں گے، تب ان کا حساب چکتا ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، جب تم آپس میں صلاح مشورہ کرو تب اس میں کسی گناہ، زیادتی، بغاوت اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں تمہیں کسی مشورے میں حصہ لینا نہیں چاہیے۔ البتہ نیکی، پرہیزگاری کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے جو مشورہ ہو اس میں شامل ہو سکتے ہو، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کے سامنے تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایمان والوں کے خلاف کانا پھوسی والی مجلس شیطان کا چکر ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے، جب کسی چیز میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسرے آنے والوں کے لیے کشادگی کرو تب اس حکم کو تم مانو۔ اللہ تمہارے دل کشادہ کر دے گا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ محفل برخاست ہے تو اٹھنا شروع کر دو۔ تمہیں ایسے ایمان والوں کے اور علم والوں کے اللہ درجات بلند فرمائے گا۔ تمہارے سب کاموں کی اللہ کو اچھی طرح خبر ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راز کی بات کہنا چاہو تو حاضر ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے صاف ستھرا پن حاصل ہوگا، اور اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کی گنجائش نہ ہو تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب کیا تم ڈر گئے کہ اکیلے میں راز کی بات کرنے کے لیے تمہیں صدقہ کرنا ہوگا؟ پھر اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ بس نماز کو برابر قائم رکھنا اور برابر صدقہ ادا کرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے رہنا، تمہارے سب کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسوں کے دوست بنے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوا؟ دراصل وہ نہ تم میں ہوئے نہ ان کے ہوئے، اور جان بوجھ کر جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ لوگ بہت ہی برا کام کرنے لگے ہیں۔
انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کی ڈھال بنا رکھا ہے، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، ان پر ایسا عذاب آئے گا جو ان کو ذلیل کر ڈالے گا۔ اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد کچھ کام آنے والے نہیں، یہ لوگ آگ میں جا پڑیں گے اور اسی میں ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا۔ جس دن اللہ ان کو زندہ کر کے اکٹھا کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور اس خیال میں ہیں کہ ان کی چال بازی کامیاب ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر کے اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اب یہ لوگ شیطان کی ٹولی بن چکے ہیں، یاد رکھو کہ شیطان کی ٹولی نقصان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ بڑا ہی طاقت والا اور زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قوم بھی نہ پائیں گے جو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے دوستی بھی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایمان والے ہرگز اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھیں گے، چاہے ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے گھرانے کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنے روحانی فیض سے ان کی تائید فرمائی، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کے لشکر ہیں، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔